فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہوگی۔ آپ کے فضائل و مناقب، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری نسبت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہمیں کیا فیض حاصل ہوتا ہے، کیا برکات حاصل ہوتی ہیں، کیا انعامات ہم پر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں، اور اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ایک مسلمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ بات میں نے اکثر آپ احباب کے گوش گزار کی ہے کہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اضافی شرف ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مسلمان ہی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر، داود علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، غرض کے کسی بھی نبی پر جو شخص اس کے دور میں ایمان لے آیا وہ مسلمان ہی تھا، اور ہمیں یہ ایک اضافی انعام اللہ رب العزت کی جانب سے مل گیا کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی توفیق بھی عطا فرما دی، اور اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا۔ ذرا چند باتیں اس حوالے سے گوش گزار کر لیں تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی الفت تھی، کیسی محبت تھی، اور یہ امتی ہونا کس قدر شرف اور کس قدر عزت کا مقام ہے ہمارے لیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جائیے اور میرے حبیب سے پوچھئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور تیرا رب خوب جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل میں اللہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ربی امتی ربی امتی، اے میرے رب میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اے میرے رب میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر پھر پیغام اللہ کو دیا کہ آپ کے نبی آپ سے امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اپنے کسی خاندان کے بارے میں نہیں، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں، اپنے اقربا کے بارے میں نہیں، ہر وہ شخص قیامت تک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کو خاتم النبیین مانا، سچے دل سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کی، وہ اس امتی کی فہرست میں انشاءاللہ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے
میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جائیے اور میرے حبیب کو بتائیے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ زندگی میں کتنے ایسے مواقع آئے، اپنوں نے تکلیف دی، سگے چچا نے پتھر برسائے، عکاظ کے میلوں میں پیچھا کر کے لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب آپ کی طائف میں وہ ناقدری کی گئی جو زندگی بھر آپ کو یاد رہی۔ زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب غزوہ احزاب میں آپ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ کے ساتھ خندق کو کھودنا پڑا۔ زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ یعنی اگر زندگی کے کئی ادوار دیکھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں آئیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک دعا نہیں مانگی۔ وہ ایک دعا کسی مصیبت میں نہیں مانگی۔ کون سی وہ ایک دعا؟ فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو وہ مانگے تو اللہ لازماً قبول کرتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا اپنی زندگی میں مانگ لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے آخرت میں محفوظ کر لی ہے۔ اپنی زندگی میں نہیں مانگی، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نہیں مانگی، کسی اپنے پیارے کے لیے نہیں مانگی۔ کس کے لیے چھوڑ دی؟ میں نے قیامت کے لیے چھوڑ دی کہ قیامت والے دن میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ کیا مانگوں گا؟ اپنی امت کی بخشش مانگوں گا۔ اور یہ روایت دلوں کو باغ باغ کر دینے والی ہے اور ہمارے اس تعلق کو اتنا مضبوط کر دینے والی ہے جو میں اب سنانے لگا ہوں کہ حیران کن حد تک ایک امتی کو اپنی ہر چیز قربان کر دینی چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس حدیث کو سن کے، یہ صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے اور خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اے اللہ عائشہ کو معاف کر دے، اے اللہ جو اس کے سابقہ غلطیاں ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو آئندہ کوئی ہونے والی ہیں وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ عائشہ کی وہ خطائیں بھی معاف کر دے جو اعلانیہ ہوئی ہیں، اے اللہ وہ خطائیں بھی معاف کر دے جو پوشیدہ ہوئی ہیں۔ کتنی پیاری دعا اپنی زوجہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا سن کے اتنی خوش ہوئیں، مسکراتے مسکراتے اپنا چہرہ اپنا سر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ آپ کی زوجہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ تم اس دعا سے خوش ہوئی ہو؟ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا سے بھلا مجھے خوشی کیوں نہ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اپنی نمازوں میں ہر روز یہ دعا اپنے امتیوں کے لیے مانگتا ہوں، میں ہر روز یہ دعا اپنی امتیوں کے لیے مانگتا ہوں۔ یہ ہے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گناہگار امتیوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ان کے وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچان لیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان کے وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بات بہت بدبختی ہوگی، بہت ہی ہماری کم عقلی ہے اور بہت ہی ہماری نادانی ہوگی کہ اگر ہم اتنی چاہت کرنے والے نبی کے ہونے کے باوجود، اتنی محبت کرنے والے نبی کے ہونے کے باوجود اپنی نسبت نبی سے توڑ کر کسی اور کی طرف جوڑ دیں، کسی امام سے
جوڑ لیں، اپنی نسبت اپنے کسی بزرگ سے جوڑ لیں، اپنی نسبت اپنے کسی بڑے سے جوڑ لیں، نبی کی بات آ جائے ہم نبی کی بات کو ٹھکرا دیں، اپنے امام کی بات کو ترجیح دے دیں، ہم یاد رکھ لیجئے ہماری یہ نادانی اور بدبختی بدقسمتی ہوگی کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز تمہیں پڑھاتا ہوں میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ ہر وقت اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح آپ اپنے آگے دیکھتے تھے۔ کیسے دیکھتے تھے یہ کیفیت احادیث میں بیان نہیں ہوئی، سو ہمیں اس میں زیادہ قریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ معجزہ تھا اور آج کی سائنس یہ جانتی ہے کہ یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا جب میں نماز میں ہوں تو اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اپنے کندھے سے کندھا اور اپنے قدم سے قدم ملا لیا کرتے تھے۔ جب کوئی امتی میرے نبی کا یہ فرمان سن لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوں کے درمیان خلا نہ رہنے دو، اگر تم باہمی خلا پیدا کرو گے تو شیطان تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا۔ جو میرے نبی کا یہ فرمان سن لینے کے بعد بھی اپنے کسی بڑے کی وجہ سے اپنے پاؤں نہیں ملاتا تو بتائیے پھر اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اسے اپنے اوپر تدبر کرنا چاہیے کہ وہ صرف اس لیے رفع الیدین جیسی سنت کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، بے شمار صحیح احادیث ہیں اور نسخ کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اللہ کی قسم، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے اپنے ہاتھوں کو رفع یدئی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، جب رکوع سے اٹھتے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے کہ میں حنفی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں حنفی طریقے پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اس نیت کی وجہ سے کہ چونکہ میں نے اپنے امام کی تقلید کا عہد کر رکھا ہے میں نبی کی اس حدیث کی تعویل کروں گا یا ہیلے بہانے تلاش کروں گا، رفع الیدین ترک کر دیتا ہے، تو بھائی فیصلہ میں نہیں کرتا، آپ فیصلہ کر لیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی عقل کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسے سوچنا چاہیے کہ نماز جو اتری وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہی ہے اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پڑھ کے سنائی ہے، پڑھ کے سکھائی ہے۔ اور صحابہ کی اطاعت کا عالم کیا ہے؟ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوران گفتگو ادھر سے صحابی تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے دوران گفتگو ایک کلمہ نکلا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی گفتگو کرتے ہوئے کوئی بات سنا رہے ہیں اور کلمہ نکلا بیٹھ جاؤ، اور صحابی نے سنا تو صحابی اس وقت کہاں پر تھے؟ مسجد کے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر جہاں جوتیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں صحابی وہیں پر بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، پوچھا آپ یہاں پر کیوں تشریف فرما ہیں، آپ یہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یہاں پہنچا تھا آپ کی زبان اطہر سے سن لیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس جملے کے سننے کے بعد میں اپنے قدم کیسے اٹھا سکتا تھا، اس جملے کو سننے کے بعد میں اپنے قدم کیسے اٹھا سکتا تھا؟ کہ صحابہ کی تو شان ہی یہ تھی سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے جب یہ سن لیا کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا عمل ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے، پھر انہوں نے اپنی رائے کو نہیں دیکھا، اپنی عقل کو نہیں دیکھا، کسی اور بڑے کو نہیں دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھا، ہر چیز کو ترک کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ گئی۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ بات، کائنات میں ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر شخص کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے،
اگر کسی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور کسی کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ساری نسبتیں چھوٹ جائیں گی۔ قیامت والے دن کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ کسی کی ساری زندگی تابعداری کر لو، کسی کی ساری زندگی فرما برداری کر لو، کچھ کام آنے والا نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لیے جنت ہے، میری ساری امت کے لیے جنت ہے، مگر الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے کس نے انکار کیا، بھلا وہ کون ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کر دی، جس نے میری اطاعت سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، اس نے خود اپنے آپ کو جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے خواب، ابھی بھی میرے موبائل میں وہ کلپ موجود ہوگا، آپ کو بھی پہنچا ہوا ہوگا۔ جھوٹے خواب بیان کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قل کروانا جائز ہے یا ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانا جائز ہے۔ یہ کیسا دین ہم سیکھ رہے ہیں؟ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا، آپ کے طریقے کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حوض کوثر والی روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی، وہ پوری روایت سن لیجئے۔ وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات کرنے کے لیے، فرشتے روک لیں گے، نہیں یہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، آج ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ آپ سے ملاقات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، پھر کیوں نہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے؟ تو فرمایا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا یہ ہیں تو آپ کی امت کے شمار لوگ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی چیزوں کو داخل کر دیا تھا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اضافہ کر لیا تھا۔ اور وہ روایت میں اختصار کے ساتھ آپ کو سناتا چلوں کہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، صحیح روایت ہے دارقطنی کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں مقرر کر دیا، کوفے کی مسجد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ صبح ابھی آپ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں آئے، اور آ کر کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے، کیا کہا؟ کہنے لگے آج میں نے کوفے کی مسجد میں ایک بڑا اچھا کام دیکھا ہے، آج میں نے کوفے کی مسجد میں ایک بڑا اچھا کام دیکھا ہے، لیکن کام نیا ہے، کام اچھا ہے لیکن کام نیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے چلو ابھی چل کے دیکھتے ہیں۔ مسجد میں گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ حلقہ بنا ہوا ہے۔ بتائیے یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ نیک کام کر رہے ہیں۔ حلقہ بنا ہوا ہے، 10 آدمی بیٹھے ہیں، سامنے گٹلیاں پڑی ہوئی ہیں، پتھر گٹلی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے، ایک امیر مقرر کیا، وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، وہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر، پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ۔ سارے اس طرح پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرماتے ہیں ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے جو آپ استعمال کیا کرتے تھے، ابھی تو آپ کے وہ کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے جو آپ پہنا کرتے تھے، اور تم نے دین میں نئے کام داخل کر لیے ہیں۔ تمہیں 2 باتوں کا جواب دینا پڑے گا، کہا تمہیں 2 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک بات، یا تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین جانتے تھے، یا تو کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہو سکا، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دین جانتے تھے، اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ تم گمراہی کا شکار ہو، یہ تمہاری گمراہی ہے۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔
دین میں اب کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ بدعات سے اپنا دامن چھڑا لیجئے۔ یہ خاندانی رسم و رواج کے نام کے اوپر بدعات کو فروغ دینا، ہم مسلمان ہیں۔ ذرا اپنی نسبت تو دیکھیں، جو میں نے شروع میں ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیے، ذرا اپنی نسبت تو دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محمدی کہنے میں فخر ہونا چاہیے، ہمیں محمدی کہلوانے میں فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ کہ ہمیں اس سے فیض کیا مل رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فیض ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہیں اور کتنی امتیں آ گئی ہیں، اور یہ امت آخر میں آئی ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن، اتنا لمبا، تو کب آخر میں اگر ہماری باری آتی اور کب جا کے ہم حساب ہوتا اور جنت میں جاتے؟ مگر یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ فیض ملا کہ آپ نے فرمایا میری امت دنیا میں آنے والی آخری امت، میری امت دنیا میں آنے والی آخری امت ہے، لیکن قیامت کے روز جنت میں جانے والی سب سے پہلی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بتائیے کوئی مسلمان قیامت والے دن یہ برداشت کرے گا کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے میں نہیں بلکہ اس کے کسی امام کے جھنڈے میں کے نیچے رکھ دیا جائے، اسے کسی باپ دادا کے جھنڈے کے نیچے رکھ دیا جائے؟ نہیں، اس دن تو ترسیں گے ہم، اس دن تو ترسے گا ہر مسلمان کہ کسی طرح مجھے اس گروہ پاک باز میں شامل کر لیا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا گروہ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جنتیوں کو اللہ رب العزت صفوں میں کھڑا کر دے گا، صف آرائی ہوگی، جہنمی ادھر ہو جائیں، جنتی ادھر ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو مکس ہی رہ رہے ہیں نا، کافر مسلمان ہندو سارے، نہیں، قیامت والے دن مکس نہیں، الگ الگ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب جنتیوں کی صفیں مکمل بن جائیں گی تو 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل مکمل جنتیوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا اس میں سے 80 صفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہماری اتنی گہری نسبت ہے، اس نسبت کی کوئی حیا ہے، اس نسبت کی کوئی قدر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح طرح سے خدمت کیا کرتے تھے، طرح طرح سے خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آپ کے خیمے کے باہر پہرا دیا کرتے تھے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی، پانی کی ضرورت، پانی دیا، جوتا پکڑایا، آپ کی خدمت کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر کہا مانگو، تم کیا مانگ سکتے ہو، مانگو۔ جس طرح انسان مالک کبھی ملازم کو کہتا ہے نا یار تو نے بڑا آج اچھا کام کیا، چل مانگ، تجھے کیا انعام چاہیے میں تجھے دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا مانگو مانگو، آج تم کیا مانگ سکتے ہو۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا مانگا؟ محبت کا انداز دیکھیں، دلوں میں اتر چکی ہے محبت، اس قدر راسخ ہو چکی ہے محبت کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں، وہ کچھ اور ان کے ذہنوں میں آتا ہی نہیں۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر موقع ملا ہے کچھ مانگنے کا تو میں آپ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ جنت میں قیامت کے روز میں آپ کے ساتھ ہوں گا، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، پھر نوافل کے ساتھ، کثرت نوافل کے ساتھ میری مدد کرو، کثرت نوافل کے ساتھ میری مدد کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی پھوپھی، اپنے سگے رشتہ داروں کو کہا کل قیامت کے روز یہ مت سمجھنا کہ میری بیٹی ہونے کی وجہ سے، میری پھوپھی ہونے کی وجہ سے، کسی رشتہ داری کی وجہ سے مت سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے کام آ سکوں گا۔
اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو عمل کر کے دکھاؤ، اگر کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے دکھاؤ، اطاعت کر کے دکھاؤ۔ کہ خدمت تو آپ کے چچا ابو طالب نے بھی بڑی کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کے چچا ابو طالب نے بھی بڑی کی تھی، مگر اطاعت نہیں کر سکے، مگر کلمہ نہیں پڑھ سکے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو آخری نبی نہیں مانا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرے۔ بخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا۔ تو بتائیے پھر خالی محبت کا دعویٰ، خالی یہ کہہ دینا کہ ہم عاشق ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں اور ہم مدینے کے فلاں ہیں اور مدینے کے فلاں ہیں، یاد رکھیے یہ خالی دعوے نہیں کام آنے والے۔ دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ عمل بھی ہو، دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ تابعداری بھی ہو، دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ فرما برداری بھی ہو۔ کیسی فرما برداری؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شرارت کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کا مقصد دین سیکھنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد بات سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک شرارت کرنے والا شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے پوچھتا ہے، یہ بتائیے وتر فرض ہیں یا سنت ہیں؟ وتر فرض ہیں یا سنت ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے دیکھا، ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا نہیں آپ یہ بتائیے فرض ہے سنت ہے؟ کہا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا سو میں پڑھتا ہوں، میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا سو میں کرتا ہوں۔ صحابی کے لیے صرف یہ بات کافی تھی، جو میں نے اپنے نبی کو کرتے دیکھا، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ احادیث، صحابہ کو احادیث زبانی یاد تھی، پھر ائمہ محدثین نے لاکھوں احادیث زبانی یاد کی، لیکن بیچ میں تحریری بھی تھی، بعض لوگ لکھا کرتے، بعض صحابہ لکھا کرتے، حضرت عبداللہ بن عمر لکھا کرتے۔ تو آپ جب لکھ کے باہر آئے تو کچھ دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا بھئی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی لکھی جاتے ہیں۔ کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی مزاح کے موڈ میں ہوتا ہے، کبھی تھکا ہارا ہوتا ہے، ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ آپ پہنچ گئے سیدھا کہاں؟ ایک ہی در، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں اور مجھے آپ کے صحابہ نے یہ کہا ہے کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو، بتائیے آپ اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، ہر بات لکھا کرو، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا ہے۔ کائنات میں اگر کسی کی زبان سے غلطی نہیں نکل سکتی، اگر کسی کی زبان سے غلط جملہ نہیں نکل سکتا، اگر کسی کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے تو یاد رکھیے وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور یہ صرف ضد ہے۔ یاد رکھیے یہ صرف ضد ہے، یہ عناد ہے، یہ آباء و اجداد کی ناموری قائم رکھنے کی ضد ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سال ہا سال سے لوگوں کو ایک بات بتائی ہے، اب اس کے مخالف بات بتانے کا حوصلہ نہیں ہے، وگرنہ ہر امام نے یہ بات کہی، امام مالک کیا ہوں، امام شافعی کیا ہوں، امام ابو حنیفہ کیا ہوں، امام احمد ابن حنبل کیا ہوں رحمہ اللہ تعالی، اور ہم سب کی قدر کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے، اہل حدیث فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ یاد رکھ لیجئے ہمارے لیے سب قابل قدر، میری زبان سے آپ نے کبھی کسی ولی کی توہین نہیں سنی ہوگی، میری زبان تو کیا کسی اہل حدیث کی زبان سے آپ نے کبھی کسی امام کا نام رحمت اللہ علیہ کے علاوہ نہیں سنا ہوگا۔ ہم ہر امام کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے، ان کو برا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں
ہاں کچھ وجوہات تھیں، وہ انشاءاللہ بیان کبھی کروں گا آپ کے سامنے کہ کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ اختلافات ہوئے۔ چلیں مثال کے طور پہ ایک امام کو حدیث نہیں ملی، ایک امام کے پاس نبی کا فرمان نہیں پہنچا، اس کے سامنے مسئلہ آیا، اس نے اجتہاد کیا، اپنی عقل سوچ سے سوچا۔ اجتہاد بھی ایک حصہ ہے دین میں، اور اجتہاد سے اس نے فیصلہ کر دیا، لیکن اس نے ساتھ یہ کہہ دیا، ہر امام نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ دیکھو اگر کبھی تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مل جائے، میرا قول حدیث کے خلاف ہو، میرے قول کو اٹھا کر دیوار پہ مار دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لینا۔ ہر امام نے کہا، لیکن یہ ضد ہے، یہ عناد ہے، یہ صرف ایک آباء و اجداد سے آئی ہوئی بقا کو قائم رکھنا ہے کہ حدیث آ جانے کے باوجود بھی ہم حدیث پر عمل نہ کریں۔ میں حیران ہو گیا، دارالعلوم دیوبند، میں اسی پر سرچ کر رہا تھا، آپ کے سامنے رکھ دوں، میرے پاس اس وقت سنیپ سکرین شاٹ میرے موبائل میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے۔ دارالعلوم دیوبند انڈیا جو گڑھ ہے، جو بنیاد ہے، وہاں کا فتویٰ موجود۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھے جو تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، یا آپ اپنے کانوں کے برابر ایسے ہاتھ اٹھاتے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا کیا کرتے ہیں؟ کانوں کو ایسے پکڑ لیتے ہیں، کوئی ایسے کانوں کو انگوٹھا لگاتا ہے، لگاتے ہیں نا انگوٹھا، کوئی ایسے پکڑتا ہے، کوئی ایسے انگوٹھا لگاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ثبوت میرے پاس موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، انہوں نے لکھا رفع الیدین کرتے ہوئے، تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، واضح لکھا۔ اب بلا بتائیے، جب یہ بات پتہ بھی لگ جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ میرے نبی کا سکھایا نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ہاتھ لگائے تو پھر، اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، تحقیق کریں، سرچ کریں، پوچھیں، یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے آپ کو دیا ہوا، یہ محض اپنی دکانداری کو بچانے کے لیے دھوکہ ہے کہ نہیں پوچھو نہیں، پوچھنا نہیں، بس جو کسی نے کہہ دیا مان لو، آنکھیں بند کر لو، تم کون سا پڑھے ہو، تمہیں کون سا پتہ ہے، اس علم کو جاننے کے لیے 16 علوم چاہیے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، اس طرح کے کئی بہانے ہیلے آپ نے سنے ہوں گے۔ نہیں، اللہ کی قسم دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ان الدین یسر، یاد رکھو وہ دین جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دین بہت آسان ہے، وہ دین مشکل نہیں ہے۔ ہاں وہ دین اس وقت مشکل ہو جائے گا، میں یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، میں مثال نہیں دینا چاہتا اللہ کی قسم، لیکن ایسے مسئلے بیان کر دیے فقہ نے، ایسے الجھا دیا لوگوں کو کہ وہ شاید سوشل میڈیا پر آپ نے سنا ہو وہ کلپ، کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے سے، استنجا کرنے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ بتائیے یہ دین ہے؟ استنجا کرنے سے کیسے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا اللہ جو ہمارا خالق ہے، ثبوت میرے پاس موجود ہے، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ نتیجہ ہے قرآن و حدیث کو چھوڑنے کا، یہ نتیجہ ہے خود ساختہ عقلیں استعمال کرنے کا۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں روزہ ٹوٹنے کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اس راستے سے بھی تمہارے معدے میں کوئی چیز جو ہے وہ جا سکتی ہے، اس نے نہیں بتایا، لیکن بعد میں آنے والوں کو زیادہ پتہ لگ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لیکن بعد میں آنے والوں کو زیادہ پتہ لگ گیا۔ تو بھائی ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اختلافات کے قائل نہیں ہیں، کبھی ہم کسی کو یہ کبھی کہا میں نے کہ فلانا جو ہے وہ کافر ہے یا فلانا جو ہے وہ ایسا ہے یا ویسا، نہیں، ہم نہیں کہتے کسی کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں خود تحقیق کرو، پوچھو اپنے علماء سے، دیکھو کتابوں میں، دنیا کے اندر یہ بات یہ ذہن نشین رکھ لیجئے، جس طرح یہ دو طرفہ ہے، ہماری اس پاکستانی عوام میں ایک احساس کمتری ہے، احساس کمتری وہ کیا، جس کو انگلش نہیں آتی نا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، یا پتہ نہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا انٹرنیشنل لیول پہ وہ کوئی اس میں کوئی خرابی ہے کہ اسے انگلش نہیں آتی ہے کہ نہیں۔ یہ کمپلیکس ہے لوگوں میں، انگلش پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں یہ
یہ نہیں کہتا کہ انگلش آنی چاہیے، لیکن انگلش کا نہ آنا یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ چائنیز میں کوئی انگلش نہیں بولتا، فرنچ، آپ جرمن چلے جائیں وہ انگلش نہیں بولتے، اپنی زبان جو ادھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے ان کی زبانیں سیکھتا ہے۔ اٹلی میں نہیں بولی جاتی، کئی ایسے ملک، جاپان میں انگلش نہیں بولی جاتی، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ انگلش نہیں بولی جاتی، وہ جان بوجھ کر نہیں بولتے، آتی بھی ہو نہیں بولتے۔ تو کیا خیال ہے، انہوں نے ترقی نہیں کی؟ تو ہمیں یہ ایک کمپلیکس ہو گیا ہے کہ جس کو نہیں آتی وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، میں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بات نہیں کر سکتا ہے، نہیں کوئی ایسے۔ اسی طرح جسے عربی نہیں آتی وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دین کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، میں دین کی کوئی بات پوچھ ہی نہیں سکتا، میں دین کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی۔ قرآن عربی میں، حدیثیں عربی میں، فقہا کے اقوال عربی میں، کتابیں ساری عربی میں، میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا، میں کچھ بول ہی نہیں سکتا، لہذا میں چپ کر کے جو امام صاحب کہیں گے سر جھکا دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت یہ پاکستان کا اعزاز ہے اور اردو بولنے والوں تمہاری خوش قسمتی ہے کہ دنیا کے اندر تمام تر احادیث کی کتب کا ترجمہ اردو کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے بڑے کے لکھے ہوئے ترجمے کو پڑھو، میں کہتا ہوں اپنے بڑے کے لکھے ہوئے ترجمے کو پڑھو۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک آخری حوالہ دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، نہ ملے مجھ سے لے لو، میرے پاس موجود ہے 3 جلدوں میں مترجم، ترجمہ لکھا ہوا ہوگا دیوبند کا، حدیث بخاری کی ہوگی، حدیث وہی جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والی، قدم کے ساتھ قدم ملانے والی حدیث کا ترجمہ غلط نہیں کیا، حدیث کا ترجمہ صحیح لکھا، نیچے حاشیے میں لکھ دیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ حدیث لکھی، ترجمہ صحیح لکھا، نیچے کیا لکھ دیا؟ حدیث اپنی جگہ رہے، لیکن ہم چونکہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 4 انگلیوں کا فاصلہ لکھا۔ ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ امام صاحب کو یہ 4 انگلیوں کے فاصلے والی بات کہاں سے ملی ہے؟ ہم یہ پوچھنے کا، ہم امام صاحب کو غلط نہیں کہیں، کیوں؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کو یہ حدیث نہیں ملی ہوگی تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہا کہ آخر بندوں نے کھڑا ہونا ہے، کتنا کو فاصلہ ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے 4 انگلیوں کا فاصلہ کر دیا۔ لیکن جب ہمیں حدیث مل گئی کہ نبی کی امامت میں صحابہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے، اب ہمیں 4 انگلیوں والی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں 4 انگلیوں پر عمل کریں گے تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل قیامت کے روز جواب کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے اصولی بات سمجھ لیجئے، اصولی بات، ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت سن لیجئے، اہل حدیث کا منہج سن لیجئے، ہمارا پیغام سن لیجئے اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لیجئے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ہم جبر کے قائل نہیں، ہم زبردستی کے قائل نہیں، دوسروں کو برا کہنے کے قائل نہیں، دوسروں پر فتوے جڑنے کے قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہوگا، سب سے پہلے اللہ کا فرمان ہوگا، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوگا، آپ کا عمل ہوگا، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر صحابہ اکرام کا عمل ہوگا، صحابہ اکرام کا عمل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ امت کا اجماع ہے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں۔ صحابی کوئی عمل کرے، صحابہ کچھ کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ صحابہ کا فہم معتبر سمجھیں گے، جس طرح دین کو صحابہ نے سمجھا ہم اس طرح سمجھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تابعین کا سلسلہ، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ اکرام۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کو پسے پوچھ ڈال دو، نہیں، ہم کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں جب سٹیپ بائی سٹیپ آپ نیچے آئیں گے پھر امام کی بات بھی سنیں، پھر جس امام کی بات
آپ کو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب لگے اس کی بات مان لیں، جس امام کی بات آپ کو زیادہ بہتر لگے اس کو مان لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ کو ہی ماننا چاہتے ہیں مان لیں، لیکن حدیث کے خلاف نہیں، قرآن کے خلاف نہیں، صحابہ اکرام کے فہم کے خلاف نہیں۔ ہاں اب اجتہادی مسائل میں آپ کہتے ہیں مجھے ان کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے آپ ان کی بات مان لیں، اور اسی طرح پھر نیچے تک یہ طبقہ آتا چلا جائے گا۔ ہماری تو یہ سادہ سی دعوت ہے، ہمارا یہ سادہ سا پیغام ہے، اور انشاءاللہ یہی پیغام فرقہ واریت کو ختم کر سکتا ہے، یہی پیغام تعصبات کو ختم کر سکتا ہے، یہی پیغام نفرتوں کو مٹا سکتا ہے، یہی پیغام ہے جو امت مسلمہ کو ایک بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔